اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی ابویہ فی ہذہ الساعة وفی کل عسرہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر شہر کو گھیرے ہوئے ہے، تیری قوت کے ذریعے جسے تو نے ہر شہر کو دبا کر رکھا ہے اور اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور ہر چیز زیر ہے، اور تیری جبروت کے ذریعے جسے تو نے ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد باقی رہے گی، اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے سے جنہوں نے ہر چیز کی اجزاء کو پر کر رکھا ہے، اور تیرے علم کے ذریعے سے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے سے جسے ہر چیز روشن ہوئی ہے۔ یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس۔ اے اولین میں سب سے اول، اے آخرین میں سب سے آخر، اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتے ہیں، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں، اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو دعاؤں کو قبولیت سے روک لیتے ہیں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اے خدا میرے ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیے ہیں اور ہر لفظ و خطا کو درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرا حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں، اور تیرے کرم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں چھپے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشمہ پوشی فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے اپنی تقدیر پر راضی، مطمئن اور ہر قسم کی حالت میں متواضع رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ شخص کی طرح جو ہر سخت تنگی میں پڑا ہو، سختیوں میں پڑا ہوا ہو، اپنی حاجات لے کر تیرے پاس آیا ہو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہو۔ اے اللہ تیری عظیم سلطنت اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب اور تیری قدرت کارگر ہے، اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خداوند میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرا گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے اعمال کو نیکی میں بدلنے والا ہو۔ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کی، اور میں نے تیری قدیم یاد دہانی اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ اے میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کو تو نے پردہ پوشی کی ہے اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھ سے بچا لیا ہے، اور کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی ہی برائی مجھ سے دور کی۔ تو نے میری کتنی ہی تعریف عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے اور میرے اعمال بہت کم ہیں۔ گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے، اور دنیا کے دھوکے بازی اور نفس کے جرائم اور ہیلا سازی نے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعمالی و بدکرداری کو
وہ میری دعا کو تجھ سے نہ روکیں، اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں میں رسوا نہ کرے جن میں تو میرا راز جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے گناہ تنہائی میں کیے ہیں۔ ہمیشہ میں نے برائی کی، کوتاہی کی، اس میں میری جہالت، خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے۔ اور اے میرے اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہنا اور تمام امور میں مجھ سے عنایت فرما۔ اے معبود، اے میرے رب، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھے۔ اے معبود، اے میرے مولا، تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا، لیکن میں نے اس میں اپنے خواہش کا کہاں مانا، اور میں دشمن کے فریب سے بچ نہ سکا۔ اس میں میری خواہش نے دھوکہ دیا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا۔ بس جو تو نے حکم صادر کیا ہے، میں نے اس میں تیری بعض کو حدود توڑا اور تیری بعض احکام کی مخالفت کی، اور بس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے کہ تیری حمد بجا لانا، اور میرے پاس کوئی حجت نہیں۔ اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، اور میرے لیے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے حضور میں آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی ہے، اپنے نفس پر زیادتی بھی کی ہے۔ میں عذر خواہ، پشیمان، ہارا ہوا، معافی کا طالب، بخشش کا سوالی، توبہ کرنے والا، گناہوں کا اقراری، سر جھکائے اقبال جن کر رہا ہوں۔ جو خود مجھ سے ہوا ہے نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ ہے کہ اپنے معاملے پر اس کی تیری توجہ کروں، سوائے اس کے تم میری عذر قبول کر لے اور مجھ سے اب اپنی وسیع رحمت میں داخل کر لے۔ اے معبود، بس میرا عذر قبول فرما، میرے سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے۔ اے معبود، میرا کمزور بدن، نازک جلد اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت میں میرا ذکر، میری پرورش، میری نیکی اور میری غذا کا پہلے ہی انتظام کیا ہے، اپنی ابتدائی کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے رب، کیا میں یہ سمجھوں کہ تو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کرنے والا ہوں؟ اس کے ساتھ میرا دل بھی تیری معرفت سے لبریز ہے، اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اور میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہوا ہے، اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد کیا تو مجھ پر عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو بلند ہے کہ جسے پالا ہو اسے برباد کر دے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کر دے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے میرے آقا، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کی بیان میں سچی ہے اور شکر کے ساتھ تیری توحید کرتے ہیں، اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں، اور ان کے ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر کر تجھ سے ڈرتے ہیں؟ کیا تو انہیں آگ میں ڈالے گا ان اعضاء کو جو تیری فرما برداری اور تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہے؟ تیری ذات سے ایسا گمان نہیں، نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے۔ اے کریم، اے پروردگار، دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری کمزوری کو جانتا ہے۔ اہل دنیا والوں کو جو تنگی اور دشواری آتی ہے، نہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، اگرچہ اس تنگی اور سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور اس کی مدت مختصر ہوتی ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو کہ بڑی سخت ہے اور بڑی تکلیف دینے والی ہے، اور جس کی مدت طولانی اور بقا دائمی ہے، اور ان میں کسی میں کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ تیرا غضب، تیرے انتقام اور تیرے ناراضگی سے آتی ہے، اور یہ وہ سختیاں ہے جس کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے میرے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور، پست، بے حیثیت، بے سرمایہ اور بے بس بندہ ہوں۔ اے میرے آقا و مولا، اے میرے پروردگار، میں کن کن باتوں کا تجھ سے سوال کروں اور کن کن شکایت
اور کس کس کے لیے نالا و فریاد کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختیاں کے لیے، یا طولانی لمبی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ بس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور میرے اپنے دوستوں اور محبوبوں میں دوری ڈال دی، تو اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا، تو ہی بتا، اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں، مگر تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا؟ اور مجھے بتا کہ میں تیری آگ کی تپش پر صبر بھی کر لوں تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا، یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیرے عفو و بخشش کا امیدوار ہوں؟ بس قسم ہے تیری عزت کی ہے میرے آقا و مولا، سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا آگ میں اور میری بولنے کی طاقت باقی رہنے دی، تو میں جہنمیوں کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا، آرزو مندوں کی طرح تیرے سامنے نالا و شکوہ کروں گا، جیسے مددگار مدد مانگتے ہیں۔ تیری جدائی میں یوں گریا و آہو بکا کروں گا، جیسے نا امید ہونے والے گریا و فغا کرتے ہیں، اور تجھے پکارتا رہوں گا، کہاں ہے تو اے مومنوں کے مددگار، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے بے چارگیوں کی داد رسی کرنے والے، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ اے سچے لوگوں کے دوست، اے عالمین کے معبود، اے میرے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور اپنی برائی کی وجہ سے عذاب کا ذائقہ چکھ رہا ہے، اور اپنے جرم و گناہوں پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے۔ وہ تیرے سامنے گریا کر رہا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے، اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، بس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ علم کا امیدوار ہے، یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی کہ جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یا آگ کے شعلے کیسے اسے جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے؟ یا کیسے آگ کے شعلے اس کے گھیریں گے جبکہ تو اس کی ناتوانی اور بے بسی کو جانتا ہے؟ یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے؟ یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے کہ جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے؟ اے میرے رب، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آزاد ہو جانے میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تو اسے جہنم میں رہنے دے؟ ہرگز نہیں، تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا، اور نہ تیرے فضل میں ایسا تعارف ہے، نہ یہ توحید پرستوں پر تیرا احسان کے کرم اور کے مطابق ہے۔ بس میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس آگ میں رہنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو ضرور اس آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا، اور کسی کو بھی اس آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا۔ لیکن تو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا، جنوں انسانوں میں سے، اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو بڑی تعریف والا ہے، تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا ہے، کیا وہ شخص جو مومن ہے، کیا وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، میں تیری قدرت جسے تو نے طاقتور کیا اور تیری فرمان جسے تو نے یقینی محکم بنایا ہے، تو غالب ہے اس پر جسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ بخش دے اس رات میں اور اس وقت میرے تمام وہ جرم و خطا میں نے کیے ہیں، تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہے، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کی ہے، اعلان یا پوشیدہ رکھی ہو یا ظاہر کی ہو، اور میری برائیاں جن کا لکھنے کا تو نے کرام اور کاتمین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس بات کا گواہ ہے جو فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہے۔
حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پہ پردہ ڈالا، وہ معاف فرما۔ اور میرے لیے بہت زیادہ حصہ کرا دے اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا ہو، یا ہر اس احسان میں جسے تو نے کیا ہو، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا ہو، یا ہر رزق میں جسے تو نے وسیع کیا ہو، یا ہر اس گناہ میں جسے تو نے معاف کیا ہو، یا ہر اس غلطی میں جسے تو نے چھپایا ہو۔ یا رب 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 یا رب۔ اے پروردگار، اے پالنے والے، اے رب جہاں، اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا، اے میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اے میری تنگی و بیچارگی سے واقف، اے میری مفلسی اور تنگدستگی سے باخبر۔ یا رب 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 یا رب۔ اے پروردگار، اے پالنے والے، اے رب جہاں، میں تجھ سے تیرے حق ہونے کی، تیری پاکیزگی اور تیری عظیم صفات اور اسماء اور ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر دے اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبولیت عطا فرما، یہاں تک کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور ورد قرار پائے، اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا بھروسہ ہے، اے وہ جس کو میں اپنی حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں۔ یا رب 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 یا رب۔ اے پروردگار، اے پالنے والے، اے رب جہاں، میری ظاہری اعضاء کو اپنی حضوری میں مضبوط اور میری باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے، اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں اور تیری حضورگی میں ہمیشگی پیدا کروں، تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں، اور تیرے نزدیکی کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں، اور تیری خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤ۔ اہل یقیناً کے مانند تجھ سے ڈرو اور تیرے در پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہو۔ اے معبود، جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ویسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر و فریب کرے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کر۔ مجھے اپنے ان خاص بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہے، جو منزلت میں تیرے قریب ہے، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہے، کیونکہ یہ سب تیرے فضل کے بغیر اور یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطے اپنے کرم مجھ پر کرم کر، بذریعے اپنی بزرگی مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت میری حفاظت کر، اور میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما، اور میرے دل کو اپنے اسیر و محبت بنا دے۔ میری دعاؤں بخوبی قبول فرما، مجھ پر احسان فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے خطائے بخش دے، کیونکہ تو نے اپنے بندوں پر عبادت واجب کی ہے اور انہیں دعاؤں مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی بھی ضمانت دی ہے۔ بس اے میرے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، تو اپنی عزت کے طفیل میں میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں پوری کر دے، اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ۔ میرے دشمن جو جنوں انسانوں میں سے ہے، ان کے شر سے میری کفایت فرما۔ یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا۔ اے جلد راضی ہونے والے، اسے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا اور جس کا ذکر شفا ہے، اور جس کی اطاعت دولت مندی ہے، اور رحم فرماؤ اس پر جس کا سرمایہ صرف امید ہے اور جس کا ہتھیار صرف رونا ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے،
اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، اور مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ خدایا اپنے رسول پر اور بابرکت ائمہ پر سلام بھیج، بہت زیادہ سلام و تحیت جو ان کی آل میں سے ہیں۔ اللہم صلی اللہ